ایجوکیشن بینک میں خوش آمدید۔ آج ہم پارٹس آف اسپیچ کا تعارف کرتے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ کو ہم کلام کے اجزاء بھی کہتے ہیں۔ ہم جو بھی بولتے ہیں یا لکھتے ہیں وہ سب پارٹس آف اسپیچ میں آتے ہیں، جس کی مختلف اقسام ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ناؤنز۔ ناؤنز ہیں پرسن، پلیس، تھنگز اور آئیڈیاز۔ یہ ساری چیزیں ناؤنز میں آتے ہیں۔ ایگزامپل ہے پیپل، ریپر، کنٹرولر، میٹ، مسٹر پریزیڈنٹ۔ پلیسز کیا ہوں گے؟ اسکول، لان، واشنگٹن، لائبیریا۔ یہ مختلف جگہوں کے نام ہیں۔ تھنگز کیا ہوں گی؟ مختلف چیزیں، سن شائن، شولڈر، آئی، ٹیئرز۔ آئیڈیاز، خیالات، لو، تھاٹس، کلیئرٹی، ایمٹینس۔ یہ مختلف خیالات ہیں۔ وربز کیا ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اٹ شوز ایکشن، ہیلپس ادر وربز۔ وربز دو طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہ ایکشنز یا مختلف عمل دکھاتے ہیں، مختلف کام، یا دوسرے وربز کی مدد کرتے ہیں۔ ایکشن وربز کیا ہیں؟ ڈانس، کک، ہگ، ٹیکل اور اسکیٹ۔ یہ مختلف فعل ہیں، ایکشنز ہیں۔ اچھا، نمبر 2 ہے ہیلپنگ وربز یا ہیلپ ادر وربز۔ یہ کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں۔ آگزیلری اور ہیلپنگ وربز یہ ہیں کین، کوڈ، مے، مائٹ، مسٹ، ول، وڈ، شل، شوڈ، ہیڈ، ہیو وغیرہ وغیرہ۔ یہ الفاظ اکیلے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے ورب کے ساتھ مل کر مختلف قسم کے جملے اور ساخت بناتے ہیں۔ These are helping verbs because they are used with other verbs to complete the action. Examples ہیں I could have cleaned the kitchen. John should take out the garbage. Helping verb must be connected to other verbs. Examples ہیں Hessler will study for exam. Brunhilde could make time to help her father fix the flat tire. یہ مختلف قسم کے ہیلپنگ وربز اور وربز کی ایگزامپلز ہیں۔ پہلے جملے میں ول، ساتھ ہے ورب اسٹڈی، اور کوڈ کے ساتھ ہے میک۔ یہ ایکسرسائز ہے، اس میں آپ نے ہیلپنگ ورب کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہیلپنگ وربز میں کون کون سے ہیں۔ اچھا، یہ ہیلپنگ وربز کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ول، کوڈ، ول، شوڈ وغیرہ۔ نمبر 3 ہیلپنگ وربز لنکنگ وربز ہیں، جن کو لنکنگ ورب، کاپولر ورب یا کاپولا بھی کہتے ہیں۔ اٹ لنکس ٹو ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ دا سبجیکٹ۔ یہ سبجیکٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن یا معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لنکنگ وربز ہیں ایم، از، آر، واز، ور۔ جب یہ اکیلے یوز ہوتے ہیں تو یہ لنکنگ ورب ہیں، اور جب یہ پرنسپل ورب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو پھر ہیلپنگ ورب بن جاتے ہیں۔ اکیلے یہ لنکنگ ورب ہیں۔ سیمز، فیلز، بیکم، ہیز بین، آر بینگ، مائٹ ہیو بین، اور اسی طرح کے اور بھی کئی ہیلپنگ ورب ہیں، لنکنگ ورب ہیں۔ These are called linking verbs because they connect the noun of the sentence with the rest of the sentence. یہ noun کو باقی جملے سے جوڑتے ہیں۔ اس میں کوئی آبجیکٹ وغیرہ نہیں ہوتا، صرف سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد لنکنگ ورب ہوتا ہے، اور کمپلیمنٹ کے طور پہ کچھ دوسرے ورڈز ہوتے ہیں۔ ایگزامپل مائک از نائس۔ مائک ایک اچھا آدمی ہے۔ I feel funny. She seems like a patient woman. اس میں مائک سبجیکٹ ہے، از لنکنگ ورب ہے، اور نائس جو ہے اس کا کمپلیمنٹ ہے یا اس جملے کی تکمیل کرنے والا لفظ ہے، جو کہ اصل میں ایک ایجیکٹو ہے۔ اس میں کمپلیمنٹ کے طور پر ایجیکٹو، ایڈورب
یا کوئی دوسرا ورڈ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور فریز بھی استعمال ہوتا ہے، جو ہم اگلے کسی لیکچر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ لنکنگ وربس کین آفن بی ریپلیسڈ بائی این ایکول سائن۔ اچھا، ہم اس طرح ایکول سائن سے اگر لنکنگ ورب کو ریپلیس کریں تو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ لنکنگ ورب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر لنکنگ ورب کو ہم ایکول سائن سے ریپلیس کریں اور جملے کی میننگ کنفیوزنگ نہ بنے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لنکنگ ورب ہے۔ دیکھیں، مائک از ایکول ٹو نائس، آئی ایکول ٹو فنی، شی ایکول ٹو اے پیشنٹ وومن۔ تو اس میں لنکنگ ورب اگر ڈال دیں تب بھی اس کا مطلب یہی ہے، اور اگر نہ بھی ڈالیں تب بھی مطلب وہی بنتا ہے، تو یہ لنکنگ ورب ہے۔ اچھا، پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ پروناؤنس ٹیک دا پلیس آف اے ناؤن، یہ ناؤن کی جگہ لیتے ہیں۔ کس طرح؟ ایگزامپلز: آئی، می، ہی، ہم، شی، ہر، وی، دم، یو، اٹ وغیرہ۔ دیکھتے ہیں ایگزامپلز مزید: دس، دیٹ، دیز، دوز، اینی ون، اینی تھنگ، سم ون، سم تھنگ، ایوری ون، ایوری تھنگ، نو ون، نتھنگ۔ ایجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ ایجیکٹیوز موڈیفائز اے ناؤن، یہ ناؤن میں تبدیلی لاتے ہیں، اس کی میننگ کو تبدیل کرتے ہیں۔ مثال ہے: if it doesn't modify a noun it is not an adjective۔ اچھا، اگر اس کے ناؤن پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو پھر یہ ایجیکٹیو نہیں ہوگا۔ کلرز، رنگ جو ہیں یہ بھی ایجیکٹیو ہیں، پرپل، گرین، ریڈ، وائٹ، بلو، یہ سارے الفاظ ایجیکٹیوز ہیں۔ شیپس، یہ بھی ایجیکٹیو ہیں، راؤنڈ، فلیٹ، اسکویگلی۔ ڈسکرپشنز، مختلف وضاحتیں، ڈل، رف، بیٹر، یہ سارے ایجیکٹیوز ہیں۔ ایڈوربس کیا ہوتے ہیں؟ ایڈوربس موڈیفائی وربس، ایجیکٹیوز اور ادر ایڈوربس، یہ ان تینوں کو موڈیفائی کرتے ہیں، وربس کو بھی، ایجیکٹیوز کو بھی اور ایڈوربس کو بھی۔ یوزولی اینڈز ان ایل وائی، جو اکثر ایل وائی کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ ایڈوربس کے آخر میں ایل وائی بھی آتے ہیں اور ایل وائی کے بغیر بھی ایڈوربس ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد ایل وائی کی ہے۔ ٹیل اس، وین، ویئر، ہاؤ، یہ ہمیں بتاتے ہیں کب، کہاں اور کیسے کوئی کام ہوا۔ مثال کے طور پہ شیورلی، کوئکلی، ڈینجرسلی اور کائنڈلی۔ دیر آر ایڈوربس ٹو: ناٹ، نیور، ایور، ریئلی، رادر، آفن، ویری، یہ سارے بھی ایڈورب ہیں۔ ان میں سے اکثر کے آخر میں ایل وائی نہیں ہے، صرف ریئلی کے آخر میں ہے۔ یوز ان سینٹینس، اچھا ان کو جملوں میں استعمال کیسے کرتے ہیں؟ دا فاکس کوئکلی رین آؤٹ آف دا چکن کوپ، دا نیوکلیئر ریئیکشن واز blindingly fast. The nuclear reaction was blindingly fast. The weather report is almost always wrong. Conjunctions کیا ہوتے ہیں؟ Connect words, phrases اور clauses. یہ الفاظ کو، phrases کو اور clauses کو جوڑتے ہیں۔ اس کی ایک قسم ہے coordinating conjunctions، جس کو ہم نے مخفف کے طور پر فین بوائز کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ فین بوائز میں ایف سے مراد ہے فار، اے سے اینڈ، این سے نار، بی سے بٹ، اس طرح اور، یٹ اینڈ سو، یہ 7 جو ہیں اس کو ہم فین بوائز سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، جس کی چند ایک آلدو، آفٹر، ایز، بیکاز، بیفور، ہاؤ، if، once، since، then، that، though، until، when، where، whether and while ہیں۔ تیسری قسم ہے کوریلیٹو کنجنکشنز۔ کوریلیٹو کنجنکشن جو ہیں یہ اکثر پیئر فارم میں جوڑیوں کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں، دو کی شکل میں۔ بوتھ، اینڈ، یہ جملے میں دونوں استعمال ہوتے ہیں، بوتھ بھی اور اینڈ بھی، آئدر اور
neither nor, not only but also, so as, whether اور اس طرح کے اور بھی correlating conjunctions ہیں جو کہ جوڑیوں کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں. انٹرجیکشنز دیکھتے ہیں کیا ہیں. ایکسپریشنز آف ایموشن، یہ ہمارے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. غم، خوشی یا حیرت کے موقع پر جو برجستہ طور پر منہ سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں تو اس کو ہم انٹرجیکشنز بولتے ہیں. ایگزامپلز ہیں ہے، ڈان، اوپس، ہورے، اوہ، نو. یہ سارے کنجنکشنز ہیں، یہ سارے انٹرجیکشنز ہیں. Prepositions always combined with nouns to form a prepositional phrase. یہ noun کے ساتھ مل کر preposition phrase بناتے ہیں. These are hundreds of prepositions. یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے prepositions. Examples ہیں up, down, near, far, by, at, around, close to, always. Preposition must always be followed by a noun or pronoun. اس کے بعد pronoun اور noun ضرور آتے ہیں. اگر کسی preposition کے بعد noun pronoun استعمال نہ ہو تو وہ preposition نہیں ہوگا، کوئی اور part of speech ہوگا. دیکھتے ہیں this noun or pronoun is called the object of preposition. یہ object of preposition کہلاتا ہے. A verb cannot be an object of a preposition. verb جو ہے کبھی بھی preposition کا object یا مفعول استعمال نہیں ہو سکتا. Example, the beaker of nitrogen was near the edge of the table. What is the preposition? What is the object of preposition? اس میں preposition، پہلے جملے میں preposition کون سا ہے اور object of preposition کون سا ہے. نائٹروجن جو ہے object of preposition ہے، of preposition ہے. near the edge of the table میں پھر prepositional phrase ہے. اس میں near preposition ہے، edge بھی preposition object of preposition ہے اور table بھی object of the table دوبارہ preposition اور table دوبارہ object of preposition ہے. یعنی اس میں 3 preposition اور 3 object of prepositions نائٹروجن، edge اور table استعمال ہوئے ہیں. But the following would be incorrect. The beaker of nitrogen was near tipped. یہ والا غلط ہوگا. In your notes, add 3 prepositional phrases to the following sentence. I fell. آپ I fell والے سنٹینس سے 3 prepositional phrase اس کے ساتھ جوڑ کر 3 مختلف جملے بنائیے ہوم ورک کے طور پہ. While watching the next video, try to write down all the